سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ لشکر کی روانگی سے پہلے میں قضاء حاجت کے لیے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ نہیں ہے، تو میں واپس ہار ڈھونڈنے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ہار مل جانے کے بعد جب میں واپس آئی تو لشکر کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ کافی دبلی پتلی تھی، تو حوجت یا محمل اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ عائشہ فرماتی ہے میں اسی جگہ یہ سوچ کر بیٹھ گئی جہاں پہلے لشکر کا پڑاؤ تھا کہ جب لشکر میں میری غیر موجودگی کا احساس ہو جائے گا تو واپس یہیں آ جائیں گے مجھے لینے۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ صفوان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے، تو اسی نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا اور ساتھ میں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی یہ آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہوں نے میرے قریب اپنی اونٹی کو بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا ماں سوار ہو جائیے۔ عائشہ فرماتی ہے میں اونٹ پر سوار ہوئی اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دوپہر کا وقت تھا جب ہم لشکر کے قریب پہنچ گئے جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ نخل ظہیرہ کا مقام تھا، تو منافق عبداللہ بن ابی کو بہتان کا موقع ملا۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے اور پھر جب لشکر مدینہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی نے اس بہتان کو مزید لوگوں میں پھیلا دیا۔ عائشہ کہتی ہے مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ بیمار رہی، اور ان لوگوں کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والدین تک پہنچ گئی اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مجھے ان باتوں کا پتہ چلا تو مجھے پھر سے بخار ہوا۔ میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی۔ تمام رات روتی رہی، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خیریت دریافت کی تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی۔ والدہ سے میں نے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ والدہ نے کہا فکر نہ کرو۔ والد بھی آ گئے، وہ بھی کافی رنجیدہ تھے اور ہم پوری رات سو نہ سکے اور روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خیریت دریافت کی تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی۔ والدہ سے میں نے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ والدہ نے کہا فکر نہ کرو بیٹی۔ والد بھی آ گئے اور وہ بھی کافی رنجیدہ ہوئے اور ہم پوری رات روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا عائشہ مجھ تک آپ کے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہے، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو، پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ خود اس کی تصدیق کرے گا، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاک ہونے پر قرآنی آیات نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، پاک دامن ہے، اور جن لوگوں نے ان پہ بہتان لگایا ہے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔